المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا كريم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه هثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. تبارك الله رب العالمین. اللہ رب العالمین کے آیات اور اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ دن و رات کا آنا اور جانا، سورج اور چاند کا ہونا. یہ کل کے درس میں یہ گفتگو آپ کے سامنے آ چکی ہے. دن کے لیے جو چیز مناسب ہے اللہ نے اس کو رکھا، رات کے لیے جو چیز مناسب ہے اس کو اللہ رب العالمین نے رکھا. اب اس کی دلیل دے رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ. کہتے ہیں: ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، آسمان و زمین کو پیدا کیا فی 6 ایام 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش کے اوپر مستوی ہوا. یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، اور رات دن کو ڈھک لیتی ہے اور اس کے اوپر آتی ہے جلدی سے. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمری، والنجوم مسخرات بأمری، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو اللہ تعالی نے اپنے حکم کا تابعدار بنایا. الا لہ الخلق، آگاہ ہو جاؤ، اسی کے لیے پیدا کرنا ہے. والامر، اور اسی کا حکم چلے گا. خلق جو ہے یہ کونی ہے اور امر جو ہے وہ شرعی ہے. تبارک اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین یعنی پاک ہے ہر ان تمام چیزوں سے جو کیا ہے جو یہ لوگ لگاتے ہیں، یا اللہ رب العالمین بابرکت ہے اور تمام جہان کا رب ہے، تمام جہان کا رب ہے. اب تشریح اس کی دیکھیے، کہا: ان ربکم اللہ الذی، رب تمہارا کون ہے جس نے تم کو اپنی نعمتوں سے اپنی نعمتوں سے نوازا، اپنی نعمتوں سے تمہاری پرورش کی، تمہاری ضرورتوں کو پورا کیا. اور ربکم اللہ، رب بھی ذکر کیا اور اللہ بھی ذکر کیا. اللہ مانے معلوہ، معبود، جو اکیلا عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے. الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. الذی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کیا. تو غور کیجئے آسمان کی پیدائش کے اوپر اور زمین کی پیدائش کے اوپر. یہ بڑی مخلوق اللہ رب العالمین نے کس طرح سے بنائی اور کیسے ان کو پیدا کیا، کیسے ان کی تخلیق کی. فی 6 ایام، 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش، اس کے بعد اللہ رب العالمین عرش کے اوپر بلند ہوا. علی واستقر، استوا کا معنی ہوتا ہے علی، واستقر وارتفع علی عرشہ سبحانہ وتعالی. اللہ رب العالمین اپنے عرش کے اوپر بلند ہوا، عرش پر مستوی ہوا. استواءً، اس طرح سے مستوی ہوا جو اس کے عزت کو، جلال کو، اس کی کبریائی کو لائق ہے. اور اس میں سوال کرنا بھی بدعت ہے. اللہ عرش پر مستوی ہے، کیسے مستوی ہے، کدھر ہے، بیٹھا ہوا ہے کہ کھڑا ہے کہ لیٹا ہوا ہے، یہ سوال ہم کو کرنا ہی نہیں ہے. اور نہ اس کی مثال بیان کرنی ہے. جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ دیکھو ہم جیسے کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ایسے کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ؟ والعیاذ باللہ، ہم کہیں گے ہرگز نہیں. کرسی پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کرسی کی اگر ٹوٹ گئی یا کرسی نیچے سے اگر کھینچ لی گئی تو ہم گر جائیں گے. تو کیا عرش نیچے سے اگر کھینچ لی جائے تو اللہ تعالیٰ گر جائے گا؟ نہیں. اللہ کو مخلوق کی کوئی حاجت نہیں ہے. عرش اس کا مخلوق ہے اور وہ مخلوق کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. بائن من خلقہ، اپنے مخلوق سے جدا ہے اللہ رب العالمین. کیسے ہے، کیا ہے، اس کے عزت کو، جلال کو، اس کی کبریائی کو
اس کی عظمت کو جیسے لائق ہے ویسے ہے، ہمارے طرح تو بالکل نہیں ہے، انسانوں کے طرح تو بالکل نہیں ہے۔ استوا کا معنی اعلی، واستقر، وارتفع، یہ سارے معنی آتے ہیں، بلند ہونا، مستقر ہونا یعنی ٹھہرنا، اوپر ہونا، یہ سارے معنی ہوتے ہیں۔ ہم اس معنی کے اوپر اس کو سمجھیں گے اور اس کی کیفیت ہم نہیں بیان کریں گے، اور جو کیفیت بیان کرتا ہے وہ بدعتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے جب اس آیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو انہوں نے کیفیت نہیں پوچھی کہ کیسے ہے اللہ تعالیٰ، ذرا بتائیے تو، کدھر بیٹھا ہوا ہے، چاروں دشا میں کدھر دیکھ رہا ہے، پورب کے طرف کے، پچھم کے طرف کہ اتر کے طرف کے، دکھن کی طرف، کدھر منہ کیے ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کے سوالات اللہ رب العالمین کے متعلق کیے جانے، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ بدعت ہے۔ اس کے بعد کہا ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، تم دیکھتے ہو کہ رات دن کو ڈھک لیتی ہے، یعنی دن کتنا روشن ہوتا ہے، لیکن جیسے رات آتی ہے دن کی پوری روشنی غائب ہو جاتی ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے سے سبقت نہیں کرتے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 2 دن لگاتار دن رہے اور 2 دن لگاتار رات رہے، نہیں، ایک رات ہے، رات کا ایک مقررہ حصہ متعین ہے اور دن کا مقررہ حصہ متعین ہے۔ جب دن کا وقت آئے گا سورج طلوع ہوتا ہے، رات کا وقت ہے تو سورج غروب ہو جاتا ہے۔ اس کتنا زبردست سسٹم ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے متعین کیا ہے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع دار ہیں کون کون؟ سورج، چاند اور یہ نجوم، یہ ستارے، یہ سب کے سب جو راستہ ان کے چلنے کا اللہ نے متعین کر دیا ہے اسی کے اوپر چلتے ہیں، انسانوں کی طرح نہیں کہ اللہ نے جو راستہ ان کے لیے متعین کیا ہے وہ اپنے مرضی اس میں چلائے، جیسا چاہے ویسی زندگی گزارے، نہیں، اللہ نے ان مخلوقات کے لیے جو چیز متعین کر دی ہے وہ اسی میں رہتے ہیں۔ الا لہ الخلق، خلق مانے خلق کونی، پیدا کرنا اللہ کے لیے ہے، اور جب پیدا اس نے کیا ہے تو حکم کس کا چلے گا، آرڈر کس کا چلے گا؟ کہا والامر، اللہ ہی کا آرڈر چلے گا، یعنی امر شرعی اللہ رب العالمین ہی کا چلے گا، اسی کا نافذ ہوگا۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ کی شروعات کس سے کی؟ ان ربکم اللہ الذی، وہاں بھی رب کا ذکر کیا، اور ختم جب آیت کو کیا تو یہاں بھی رب کا ذکر کیا، ہے نا؟ اسی کو علماء کہتے ہیں دلالت آفاق، اس کو کہتے ہیں دلالت آفاق، سورج، چاند، ستارے، ان کی گردش، آسمان، زمین، پہاڑ، آبشار اور یہ مخلوقات جو کچھ ہے ان کے اوپر غور کرنا، ان کو دلالت آفاق کہتے ہیں۔ اور انسان اگر اپنے اوپر غور کرے، دیکھے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان کے اوپر ایک زمانہ ایسا نہیں آیا ہے، چاہے ہم ہوں چاہے آپ ہوں کوئی بھی ہو، کہ ہمارا وہ ذکر تک نہیں تھا دنیا میں، ہم موجود ہی نہیں تھے دنیا میں؟ اللہ رب العالمین نے ایک طور سے، ایک اطوار سے گزار کر کے ہم کو دنیا میں وجود بخشا۔ جب وہ وجود دینے والا ہے، جب وہ پیدا کرنے والا ہے، ہمارے لیے نعمتوں کا انتظام کرنے والا ہے، تو عبادت ہم اس کی چھوڑ کر کے دوسرے کی کریں گے تو یہ انصاف ہوگا؟ بالکل انصاف نہیں ہوگا۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وَهَذَا كَثِيرٌ فِي الْقُرْآنِ، قرآن مجید میں آپ اس کو بہت زیادہ مقامات پر پائیں گے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو غور و فکر کرنے اور اپنے خلقت کے اولیت کے اوپر، انسان پہلے کیا تھا اس کے اوپر غور و فکر کرنے کا اس نے حکم دیا۔ اب اپنے ہی اوپر آپ غور و فکر کیجئے یا ہم کریں غور و فکر۔ شروع میں ایک انسان کی جب ولادت ہوتی ہے تو وہ پلپلا ہوتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ خود سے حرکت کر سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، اللہ نے اس مرحلے سے اس کو گزار دیا۔ پھر درمیان کا مرحلہ آیا، کہا 3 مراحل کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے جی عام طور پہ، اسی کو اللہ نے بیان کیا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہی 3 مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ لعب ولہو، جب انسان بچہ ہوتا ہے، کھیل کود کے علاوہ دوسری کوئی چیز اس کو نہیں چاہیے، کھیلنے کے لیے اس کا سامان دے دیجئے، وہ صبح سے لے کے شام تک کھیلتا رہے گا، کھانا پینا بھی نہیں پوچھے گا، یا وقت پر بھوک لگے گی تو کھائے گا پیے گا، پھر کھیل کود میں مصروف ہو جائے گا۔ کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ بچپنا ہے۔
वजीनतुन, उसके बाद जब जवान होगा तो हम कैसे अच्छा दिखें, कैसे स्मार्ट दिखें, कैसे अच्छा कपड़ा पहने, कैसे हम लोगों के सामने बन सवर करके जाएं। ये जवानी का मरहला आता है, जीनत का मरहला, जेबो जीनत का मरहला, कुछ कर दिखाने का मरहला, कुछ बनने का मरहला, अच्छा दिखने का मरहला, ये जवानी है। और उसके बाद वतकासुरुम फिल अमवाल वल औलाद, बुढ़ापे का मरहला आता है, जिसमें आदमी माल के ऊपर, दौलत के ऊपर, अपनी कमाई हुई चीजों के ऊपर फख्र करता है कि हमने यूं किया, हमने यूं किया, हमने ये कारोबार किया, मेरे इतने बेटे हुए, इतनी बेटियां हुई, इतने पोते पोतियां हैं, इतनी नवासे नवासियां हैं। ये जो है बुढ़ापा है। यही तीन अदवार है इंसान के ऊपर, इन तीनों की तब्दीली के ऊपर वो गौर करे, देखे तो कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजायब के करिश्मे उसके सामने खुलेंगे। वो अपनी उम्र के मराहिल के ऊपर गौर करे, वो था क्या, अभी क्या है, फिर क्या होने वाला है, कैसे रफ्ता 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 वो अपनी मौत से करीब चलता चला जा रहा है। और जिस मरहले के लिए जो चीज मुनासिब है, अल्लाह ने उसको वही चीज अता की। बचपने में उसका जिस्म नर्म होता है, जवानी में उसका जिस्म सख्त होता है, और फिर धीरे 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 जब बुढ़ापे की तरफ आता है तो फिर उसकी हड्डियां ये नर्म होने लगती हैं, और इसी तरीके से उसके चमड़े जो होते हैं वो क्या होते हैं, गोश्त छोड़ने लगते हैं, लटकने लगते हैं, झुर्रियां उसके जिस्म के ऊपर पड़नी शुरू हो जाती हैं। तो जो जिस उम्र के लिए मुनासिब है, अल्लाह ने उस उम्र के लिए उसका इंतजाम कर दिया, और उसी के ऊपर इंसान की तखलीक कर दी। अब डॉक्टर्स कहते हैं आमतौर पे कि अगर बच्चा गिर गया और हड्डी वगैरह अगर टूटी कहीं की, पसली की कहीं की, तो छोड़ दो, खुद से ज्वाइंट हो जाएगा, सही हो जाएगा। और फिर वही डॉक्टर कहते हैं कि बुढ़ापे में हड्डियां जुड़ती नहीं है, इसीलिए जरा बहुत सोच समझ के रहिएगा। देखिए, अल्लाह ताला ने जहां जिस चीज के लिए जो चीज मुनासिब थी, उसको उसी चीज के लिए बना करके रखा है। ये सारी चीजें अगर इंसान इन चीजों के ऊपर गौर कर ले, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजमत और उसकी कुदरत की निशानी उसके दिल के अंदर बैठ जाएगी। तख्लीक इंसानी के ताल्लुक से आज भी रिसर्च करने वाले और उलमा जो हैं, इस पर काम करने वाले जो डॉक्टर्स हैं, वो आज भी नई नई चीजें तलाश रहे हैं और नई नई चीजें उनको समझ में आ रही है। सुब्हानहू व तआला ने कहा था वफी अनफुसिकुम, तुम्हारे अंदर ही बहुत सारी निशानी है, अफला तुबसिरून, नहीं देखते हो तुम, नहीं गौर करते हो तुम, खुद तुम्हारे अंदर अल्लाह ने कितनी निशानी रखी है। उसके बाद शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं, वर्रब्बु हुवल मअबूदु वद्दलीलु कौलुहु तआला, रब क्या है, वही माबूद है, और उसकी दलील है अल्लाह रब्बुल आलमीन का कौल, या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून वल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशा वस्समाअ बिनाअ वअनज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनथ थमराति रिज़क़न लकुम फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन वअंतुम तअलमून। गौर से समझिए इसको, कहा अर्रब्बु हुवल मअबूदु, यहाँ रब का माना बयान नहीं कर रहे हैं, वो रब का माना नहीं बयान कर रहे हैं, नतीजा बयान कर रहे हैं कि जब तुम समझ गए कि तुम्हारा रब अल्लाह है, तो इबादत का मुस्तहिक भी अल्लाह है, इसको समझो। यानी जब तुमको मारिफत अपने रब की हासिल हो गई, सवाल किया था ना तुमने कैसे पहचाना अपने रब को, तो कहा उसके आयात को और उसके निशानियों को देख करके। आयात निशानियों का तस्करा कर दिया, कह दिया कि देखो इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। ये सारी चीजें जब आप पढ़ चुके, तो आपको ये पता चल गया कि आपका रब कौन है, अल्लाह है। जब आप जान गए कि आपका रब अल्लाह है, तो समरतुल मारिफा क्या हुआ, इस मारिफत का फायदा क्या हुआ, इस इल्म का फायदा क्या हुआ, कि आप माबूद भी, इबादत का मुस्तहिक भी, तन्हा और अकेले किसको समझिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को समझिए। ये उसका फायदा हुआ। यानी वो पोशीदा सवाल जो कोई आदमी कर सकता था, ठीक, तुम कह रहे हो कि जान गए हम अल्लाह को, जान गए हमारा रब कौन है, तो जान के क्या फायदा, जान के ये फायदा है कि वो उसी को माबूद माने, उसी की इबादत करें, उसके अलावा किसी दूसरे की इबादत ना करें। उसके बाद आयत करीमा बयान की, कहा वह दलीलू, दलील उसकी क्या है, कहा अन्नल्लाह हुवा रब, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही रब है, वही इबादत का मुस्तहिक है। अल्लाह ताला फरमाता या अय्युहन नास, अल्लाह ने यहाँ पे नास कहा, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद, चाहे कोई भी हो, ये इसके अंदर दाखिल है।
یہ قرآن مجید کا سب سے پہلا آرڈر ہے جی. یا ایوہ الناس، یا ایوہ الناس، اللہ نے اس آیت میں انسانوں کو مخاطب کیا اور ایک عظیم چیز کا حکم دیا، عظیم چیز کا حکم دیا، اور ایک سب سے بری چیز سے، سب سے گھناؤنی چیز سے منع کیا. کیا ہے وہ؟ دیکھیے آپ. کہا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو. اس سے یہ پتا چلا اعبدوا ربکم، یعنی جو رب ہوگا وہی مستحق عبادت ہوگا. یہ جان لیجئے، جو رب ہوگا وہی مستحق عبادت ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جو منعم ہوگا، جو انعام کرنے والا ہوگا، جو پیدا کرنے والا ہوگا، جو انتظامات کرنے والا ہوگا، تمام انسانوں کے اوپر واجب ہے کہ وہ اسی کی عبادت کریں. جب تم اس بات کو مانتے ہو کہ روزی دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، انتظامات کرنے والا اللہ ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اسی کی عبادت کرو. کہ یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ. یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت یہ تقوی کا سبب ہے، اور تقوی جو ہے اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچانے کا سبب ہے. اس کو جانیے گا. کوئی آدمی عبادت گزار نہیں ہے، موحد نہیں ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے ہم متقی ہیں، پرہیزگار ہے، وہ لاکھ دعویٰ کر لے تقوی کا اور متقی کا، وہ ہو نہیں سکتا متقی جب تک وہ اللہ کی توحید کو ماننے والا نہ ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی گئی شریعت کے مطابق اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا نہ ہو. کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، دیکھیے ربوبیت، وہ اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا. ہم اس زمین پہ چلتے ہیں، اس پہ کھیتی کرتے ہیں، اس پہ بھاری بھرکم چیزیں رکھتے ہیں، سب کچھ. کبھی زمین نے انکار نہیں کیا کہ ہماری پیٹھ کے اوپر تم ہل مت چلاؤ، ہماری پیٹھ کے اوپر تم مت چلو، تم کو گھر بنانے کی اجازت نہیں ہے. کبھی زمین نے اس کا انکار نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی لیے بنایا ہے، فرش بنا دیا، بچھا دیا زمین کو. والسماء بناء، آسمان کو چھت بنا دیا. وانزل من السماء ماء، آسمان سے بارش نازل کیا. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور دنیا میں بہت سارے پھل فروٹ میوہ، ہاں، اور جو ہے دانے، کراپس جس کو آپ کہتے ہیں غلے، یہ ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ رزقا لکم، تاکہ تمہاری روزی ہو، تاکہ تم کھاؤ پیو، تمہاری غذا ہو. وہ جسم اگر کھائے پیے گا نہیں انسان تو اس کا جسم کمزور ہو جائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ اس کے جسمانی نشو و نما کی، جسمانی نشو و نما کی انتظام اور اس کے لیے جو ضروری تھا یہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. جب بارش نہیں ہوتی ہے اور قحط سالی ہوتی ہے تو کیا عالم ہوتا ہے انسان کا؟ تصور کیجئے، دیکھیے. بارش اگر نہ ہو اور کھیتی باڑی نہ ہو تو دنیا کا کیا حال ہوگا؟ سوڈان وغیرہ میں جب قحط کا معاملہ پڑا تھا، اور آج بھی صومال وغیرہ میں قحط کا معاملہ ہے، تو وہاں جا کر کے دیکھیں آپ کس طرح سے لوگ ہیں اور کیسے وہ زندگی گزارنے کے اوپر مجبور ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو ہمارے لیے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. اس کے بعد حکم آ رہا اللہ کا. کیا سوال ہے آپ سے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنانے میں کسی کو مدد لیا؟ کسی سے؟ آسمان کو بنانے میں کسی سے مدد لی؟ بارش برسانے میں کسی سے مدد لی؟ جواب ہوگا نہیں. تو جب ان چیزوں میں ہمارے لیے انتظام اس نے کیا، مدد نہیں لی، تو ہم عبادت کرنے میں اس کا پارٹنر کیسے بناتے ہیں؟ اسی کو اللہ کہہ رہا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو. کیا جانتے ہو؟ ربوبیت کو جانتے ہو. بھائی جب تم جان رہے ہو کہ اللہ اکیلے آسمان بنا دیا ہمارے لیے، اللہ اکیلے ہمارے لیے زمین بنا دیا، اکیلے وہ بارش نازل کرتا ہے، اکیلے وہ اناج اور گلے اگاتا ہے، جب عبادت کی باری آتی ہے تو قبر پہ جا کے جھکتے ہو، مزاروں پہ جا کے جھکتے ہو، ذبح ان کے لیے کرتے ہو، نظر و نیاز ان کے لیے کرتے ہو. یہ کیسی نا انصافی ہے، اور یہ کتنا بڑا ظلم ہے. اسی کو تو شرک کہتے ہیں. یہی تو سب سے بڑا ظلم ہے جس سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو منع کیا ہے. تو اس سے یہ پتا چلا
کہ اللہ عز و جل وہی رب ہے اور وہی حقیقی منعم ہے، اور جب وہ حقیقی انعام کرنے والا ہے تو ہماری عبادتوں کا مستحق بھی کون ہے؟ وہی اللہ رب العالمین ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، قال ابن کثیر رحمہ اللہ عز وجل، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، الخالق لهذه الاشیاء هو المستحق للعبادہ، ان چیزوں کو پیدا کرنے والا جو ہے نا وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اس جملے کو میں نے حافظ ابن کثیر کی تفسیر میں تلاشا جی، یہ کہیں پہ ملا نہیں اس طرح سے، جس طرح سے یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے ایسا یہ کہیں پہ ملا نہیں ہے، لیکن اس معنی کا کلام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا موجود ہے، تو ہو سکتا ہے اس معانی سے اخذ کر کے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ لکھا ہو۔ امانت علمی کے طور پہ اس کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کر دیا ہے، امانت علمی کے طور پہ اس کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کر دیا ہے کہ جو رب ہے، ابن کثیر کہتے ہیں کہ جو رب ہے، جو ان نعمتوں کا دینے والا، عطا کرنے والا ہے، وہی ہماری عبادتوں کا بھی مستحق ہے، عبادت بھی ہم اسی کی کریں گے۔ قال رحمہ اللہ تبارک و تعالی، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اب جب یہ بات ہو گئی آپ کے سامنے کہ وہی عبادت کا مستحق ہے، رب کو پہچان گئے آپ، دلیلوں سے پہچان گئے، اور یہ جان گئے کہ رب کیوں پہچاننے کا فائدہ کیا ہے، تو عبادت ہے فائدہ۔ تو اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ عبادت ہے کیا چیز بھائی، عبادت کہتے کس کو ہیں؟ تو دیکھیے اب عبادت بتا رہے ہیں کہ وَأَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا، وہ عبادتیں یا عبادت کی وہ قسمیں جس کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے، مثل الاسلامی، جیسے اسلام، ایمان، احسان، اور اسی میں ہے دعا، خوف، رجا، توکل، رغبت، رہبت، خشوع، خشیہ، انابہ، استعانہ، استعاذہ، استغاثہ، ذبح، نظر، وغیر ذالک من انواع العبادہ، اور اس کے علاوہ عبادت کی قسمیں التی امر اللہ بہا کلہا للہ تعالی، جس کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے کی جائیں گی۔ اب یہاں پر عبادت کے انواعوں کی یعنی عبادت کے قسموں کی تفصیلی ذکر آپ کے سامنے کی جائے گی۔ عبادت کہتے کس کو ہیں؟ عبادت لغت میں کہتے ہیں عاجزی اور انکساری اختیار کرنے کو، عاجزی اور انکساری اختیار کرنے کو، یہ لغوی معنی ہوا عبادت کا۔ اور عبادت کا شرعی معنی کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں العبادت اسم جامع، عبادت ایک ایسے جامع معنی کو کہتے ہیں لکل ما یحبہ اللہ تبارک و تعالی ویرضاہ، یعنی ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے، من الاقوال والافعال الظاہرۃ والباطنہ، چاہے اس کا تعلق قول سے ہو، چاہے اس کا تعلق فعل سے ہو، چاہے اس کا تعلق ظاہر سے ہو، چاہے اس کا تعلق باطن سے ہو، یہ عبادت ہے۔ یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ عبادت جو ہے نا وہ 3 رکن کے اوپر قائم ہوتی ہے جی، 3 رکن کے اوپر۔ اگر کوئی آدمی عبادت کرے اور ان 3 رکن کو چھوڑ دے تو اس کی عبادت نہیں ہوگی۔ سب سے پہلا رکن عبادت کا کمال محبت ہونی چاہیے معبود کے لیے، جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں نا اس سے آپ کو کمال محبت ہونی چاہیے، کمال محبت یعنی محبت کی انتہا درجہ اس سے ہونی چاہیے، یعنی اللہ کی ہم عبادت کر رہے ہیں تو اللہ کی محبت تمام چیزوں کی محبت سے اوپر ہونی چاہیے، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز، اس سے امید ہونی چاہیے، کس چیز کی؟ جنت کے حصول کی۔ اور تیسری چیز، اس سے خوف ہونی چاہیے، جہنم میں جانے کا خوف۔ یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر یہ 3 چیزیں اگر کسی کی عبادت میں موجود ہیں تو وہ عبادت ہوگی، نہیں تو عبادت نہیں ہوگی۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے، علماء کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ اب سارے جہان کا رب ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ وہ ہمارے اوپر رب ہے، مانے نعمت کرنے والا ہے، ہمارے اوپر احسان کرنے والا ہے۔ تو جو ہمارے اوپر احسان کرے گا اس سے ہم محبت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ضرور محبت کریں گے۔ تو الحمدللہ رب العالمین یہ اللہ کی محبت کے اوپر دلالت کرنے والی آیت ہے۔
الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اس کی رحمت یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کے اعمال کو قبول کر کے اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو الرحمن الرحیم کہہ کے جنت کی طلب کا شوق انسان کے دل میں پیدا کیا گیا، اور اس کے بعد کہا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ اور جب قیامت کا دن آتا ہے تو انسان جہنم کا تصور کرتا ہے، کہ اس دن عذاب کا تصور کرتا ہے، قیامت کی ہولناکی کا تصور کرتا ہے، اور اس دن عذاب سے چھٹکارا دینے والا کون ہے؟ سوائے رب العالمین کے ذات کے اور کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو اب یہاں تین چیزیں بیان کی، الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کی محبت کے اوپر دلالت کر رہی ہے، الرحمن الرحیم جنت کے طلب کے اوپر دلالت کر رہی ہے، مالکی یوم الدین یہ خوف کے اوپر دلالت کر رہی ہے، رجا کے اوپر الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین سے محبت ثابت ہوئی، الرحمن الرحیم سے رجا ثابت ہوئی، امید، جنت پانے کی امید، اور مالکی یوم الدین سے خوف، جہنم کا خوف، قیامت کی ہولناکی کا خوف۔ کہا جب یہ تین چیز کہہ چکے ہو، دل میں یہ چیز آ گئی ہے، اب کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی جب اتنا کہہ چکے تب کہو عبادت، تب آؤ عبادت کے مرحلے میں۔ اگر وہ تین چیز تمہارے دل میں نہیں ہے تو تمہاری عبادت عبادت نہیں ہوگی، یہ جان لیجئے۔ اور اس سے رد ہے صوفیوں کے اوپر، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ سے محبت ہے، ہم کو جنت نہیں چاہیے، ہماری عبادت اتنی حقیر نہیں ہے کہ حقیر جنت کے بجائے ہم اپنی عبادت کو بیچ دیں۔ ارے تم زیادہ دین سمجھ رہے ہو یا اللہ نے اور اس کے رسول نے سمجھا؟ جنت کی طلب میں عبادت کرنی ہے ہم کو، اور جہنم سے بچاؤ میں ہم کو عبادت کرنی ہے، رغبت اور رہبت سے اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے، محبت دل کے اندر اللہ کی ہونی چاہیے۔ کوئی کہے کہ نہیں ہم اللہ کی عبادت صرف اس لیے ہم کر رہے ہیں بھائی کہ ہم کو جہنم سے خوف ہے، بس جو جہنم سے خوف کھانے والے ہوئے یہ خوارج ہو گئے۔ اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کی عبادت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم کو جنت چاہیے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ لوگ ہو گئے مرجئہ، یہ مرجئہ ہو گئے۔ یہ دیکھیے ہے تو یہ بہت چھوٹی چیز، لیکن اس سے فرقے وجود میں آئے، اور اسی بنیاد کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے، تو اسی لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں اس کی دلیل علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ لوگ اللہ کے علاوہ جن جن کو پکارتے ہیں، چاہے وہ جن ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ ولی ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں، وہ خود یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اللہ رب العالمین سے قربت کا ذریعہ تلاشتے ہیں، ایہم اقرب کہ کون ان میں سے زیادہ قریب ہے، وہ یرجون رحمہ اللہ سے کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، وہ یخافون عذابہ اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو یہاں بھی دیکھیے رجا، خوف اور محبت کا ذکر ہوا، وسیلہ تلاشتے ہیں یعنی قربت کا وسیلہ۔ آدمی کسی سے قربت کیوں اختیار کرتا ہے؟ جب اس سے محبت کرتا ہے۔ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اسی لیے قربت رکھتے ہیں، اور جس سے ہم نفرت کرتے ہیں اس سے دور جاتے ہیں۔ کہا آپ نے کہاں ہم کو بھیج دیا، اس سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ یہ کہتا آدمی جس سے وہ نفرت کرتا اس سے قریب نہیں ہونا چاہتا، اور جس سے محبت کرتا ہے اس سے دور نہیں ہونا چاہتا۔ جی، تو ان تینوں چیزوں کو عبادت سے پہلے اپنے ذہن کے اندر تازہ کرنا ضروری ہے، تب جا کر کے عبادت عبادت ہوگی۔ اور اسی کی بنیاد بہت ساری چیزوں پر ہے۔ جی اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا کہ تم دنیا کے اندر زندگی گزارو کیسے، خوف کی حالت میں اور امید کی حالت میں، دونوں چیزیں اس کو اللہ نے بیان کیا قرآن مجید کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی عبادی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دیجئے، خبر دے دیجئے۔ نبا کہتے ہیں عظیم خبر کو، چھوٹے موٹے خبر کو خبر نہیں کہتے، نبا نہیں کہتے۔ عام یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ لوگ پوچھ رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، بہت بڑے خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، بہت بڑی خبر۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں نبی، خبر دے دیجئے، یعنی عظیم خبر دے دیجئے، ان کو بتا دیجئے اس عظیم بات کے بارے میں۔ کیا بات ہے وہ عظیم بات؟
انی انا الغفور الرحیم، کہ میں غفور بھی ہوں اور رحم کرنے والا ہوں۔ غفور کس کو کہتے ہیں جی؟ اللہ اکبر۔ ایک ایک چیز کے اوپر اگر بحث کی جائے نا، ایک ایک چیز کے اوپر زندگی لگ جائے یہ کتاب پڑھنے میں اور اس کو سمجھنے میں، تب بھی کم ہے، تب بھی کم ہے۔ غفور دیکھیے، ایک چیز ہوتا ہے، جیسے آپ کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ گئے معافی مانگنے کے لیے، معاف کر دیجئے ہم کو، ہم نے کہا جاؤ تم کو ہم نے معاف کر دیا، لیکن کہہ رہے ہیں کہ فلانا ایسی غلطی کیا تھا ہم سے، ہمارے سامنے، ہمارے سامنے یہ غلطی کیا تھا فلاں، کہہ دے رہے ہیں 10 آدمی کو، جنا دے رہے ہیں اس کو ہم نے معاف کر دیا، اگر چاہتے تو اس کو اچھی خاصی سزا دے سکتے تھے، اس کو پکڑ سکتے تھے، تو یہ معاف کرنا ہوا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بندوں کے لیے، اس کے باوجود اگر آدمی کا دل نہ پگھلے اور اس کا کلیجہ اس کی آنکھوں میں نہ آئے، تو قسم اللہ کی وہ پتھر ہے، پتھر ہے۔ نبی عبادی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے دیجئے، کس کو؟ میرے بندوں کو، کہ آپ کتنا پیار ہے، دیکھیے کس قدر محبت کا اظہار ہے، میرے بندوں کو نسبت اللہ نے اپنے جانب کر لی، میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کس بات کی؟ انی، کہ بے شک میں، انا الغفور الرحیم، کتنی تاکید ہے دیکھیے، میں ہی ہوں جو غفور الرحیم ہوں۔ غفور کس کو کہتے ہیں؟ یہ مغفر سے ہے، مغفر، مغفر کہتے ہیں لوہے کی ٹوپی کو، کس کہتے ہیں؟ لوہے کی ٹوپی کو کہتے ہیں مغفر۔ جب جنگ میں فوجی اترتا ہے نا جنگ میں، تو وہ لوہے کی ٹوپی پہنتا تھا اس زمانے میں، آج بھی پہنتے ہوں گے۔ اس ٹوپی کا کام کیا ہوتا تھا؟ اس کا دو کام ہوتا تھا، ایک تو یہ کہ وہ جو تیر یا تلوار یا نیزے پڑ رہے ہیں اس سے سر کی حفاظت کرے، کیونکہ سر تاکہ دشمن کے وار سے حفاظت کیا جا سکے، ایک معنی اس کا مغفر کا ایک فائدہ یہ تھا، اور دوسرا فائدہ یہ تھا، آواز آ رہی ہے جی میری؟ جی استاد بریک ہو گئی تھی، ہمیں لگا میرے پاس نیٹ ورک پرابلم۔ مغفر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ لوہے کی ٹوپی، یا جس کو خود کہتے ہیں، سپاہی اس وجہ سے پہنتا ہے تاکہ دشمن کے وار سے محفوظ رہے۔ غفور کا معنی بتلا رہا ہوں آپ کو، سمجھیے اس کو۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس کا سر جو ہے وہ چھپا رہے، یہ دو چیزیں۔ تو اللہ تعالی گناہوں کو چھپاتا بھی ہے اور گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، یعنی عذاب سے بچاتا بھی ہے۔ دیکھیے تو صرف غفور کے اندر کتنا معنی پایا جا رہا ہے، گناہوں کو چھپاتا بھی، کسی کو نہیں بتائے گا، کسی کو نہیں۔ اور اسی سلسلے میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک شخص کو بلائے گا جس نے بہت گناہ کیے ہوں گے، اس کو اپنے سامنے بلائے گا اور اس کے قریب کرے گا، اس کے قریب کرے گا، اپنے قریب کرے گا، سامنے بلائے گا، اور اس سے سرگوشی کرے گا، یعنی دھیرے دھیرے بات کرے گا، یہ کیا تھا گناہ، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، ہاں کیا تھا، کیے تھے، کیے تھے، کیے تھے، سب کا اقرار کر لے گا، وہ اعتراف کر لے گا۔ اب اس بندے کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو جائے گا کہ اب تو گئے ہم کام سے، اب نہیں بچیں گے، اتنا گناہ سامنے آ گیا میرا، اور سب کا ہم نے اقرار کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا قد سترتها لک فی الدنیا، میں نے ان گناہوں کو دنیا میں تمہارے لیے چھپا دیا تھا، وانا اغفر لک اليوم، اور آج کے دن ہم کر دیں گے، جا کام ختم۔ سمجھے؟ یہ غفور کا معنی ہے۔ ہم لوگ پڑھتے تو ہیں لیکن اس کے معانی کو اپنے دل کے اندر جب تک نہیں بسائیں گے تو کہاں سے بات سمجھ میں آئے گی، بات کہاں سے جانے؟ اللہ غفور رحیم ہے، غفور رحیم ہے سب بولتا ہے، غفور رحیم کا معنی کیا ہے؟ وہ معاف بھی کر دے گا، کسی سے کہے گا بھی نہیں کہ اس نے یہ کام کیا، ذلیل و رسوا بھی نہیں کرے گا۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں، کہہ تو دیا منہ پر کے معاف کر دیا، لیکن 10 آدمی سے کہتا پھر ارے بڑا بدتمیز ہے، ایسا کیا تھا اس نے،
ہم نے چھوڑ دیا اس کے اوپر ترس کھاتے ہوئے، نہیں تو اسی دن ہم اس کو سکھا دیتے، اسی دن ہم اس کو یہ کر دیتے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندوں سے کہہ دیجئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں گناہوں کو معاف کر دینے والا ہوں اور گناہوں کو چھپا دینے والا ہوں، کسی سے نہیں کہنے والا ہوں۔ انی انا الغفور الرحیم، بہت رحم کرنے والا ہوں۔ یہ آیت جب بندہ سنتا ہے نا تو اللہ سے محبت بھی ہوتی ہے اس کو، اور اللہ رب العالمین سے اس کی امید بھی بن جاتی ہے۔ بہت امید دلانے والی آیت ہے، بہت امید، بہت حوصلہ دیتی ہے یہ آیت انسان کو۔ لیکن اس کے بعد کی آیت کو دیکھیے، کہ اس کو یہ بھی بتلا دیجئے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب جو ہے نا وہ بہت دردناک عذاب ہے، یہ بھی جان لے۔ اگر میں غفور الرحیم ہوں تو میرا عذاب بہت دردناک اور بہت سخت عذاب ہے۔ تو یہ آیت جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اللہ رب العالمین کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اور دونوں کا تعلق نبے عبادی سے ہے۔ یعنی اس عظیم بات کی خبر دے دیجئے، یعنی جس طرح سے ضروری ہے کہ آپ اس کو رجا امید کی طرف بلائیے، اس طرح سے ضروری ہے کہ آپ اس کو خوف کی ترغیب بھی دے دیجئے۔ اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں اور رجا کو اپنے اوپر غالب کر لیتے ہیں کہ چلو یہ کر رہے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، یہ کر رہے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، یہ کر رہے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ اللہ عذاب بھی تو دینے والا ہے، اللہ پکڑ کرنے والا بھی تو ہے، اللہ تعالیٰ مواخذہ کرنے والا بھی تو ہے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ تو خوف اور رجا دونوں ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ اور علماء یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا جی عبادتوں میں لگنے لگے، عبادت میں آپ کا دل لگنے لگے، تو اس وقت آپ اپنے اوپر رجا کو غالب کیجئے، تو آپ اپنے اندر اور مزید طاقت محسوس کریں گے کہ ہم اللہ کو اور خوش کرنے کی کوشش کریں۔ رجا کو اس وقت غالب کیجئے۔ اور جب کسی انسان کا دل برائی کی طرف مائل ہونے لگے تو اس وقت وہ اپنے اوپر خوف کو طاری کر لے کہ نہیں، یہ گناہ ہم کر رہے ہیں، اگر موت ہو گئی اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جہنم میں ڈال دے گا، جلا دے گا اللہ رب العالمین، عذاب دے دے گا، کل قیامت کے دن کھڑا کر کے پوچھے گا، ہم کو جواب دینا پڑے گا۔ ہم کیسے جواب دیں گے؟ کیسے اللہ کے سامنے یہ کا جواب دیں گے؟ اور یہ خوف جو اتنی بڑی عبادت ہے نا جی، اتنی بڑی عبادت ہے خوف، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھیے وَأَمَّا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ فیصلہ دیکھ لیجئے، ریزلٹ آؤٹ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ اور ایک جگہ کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، اس کو ہم دوہری جنت عطا کریں گے۔ اللہ اکبر، دوہری جنت۔ اور دوہری جنت کا کیا مراد، کیا معنی ہے؟ بہت ساری تفصیل علماء نے اس کی بیان کی ہے۔ کہا جنتانی من ذهب، سونے کی جنت ہوگی، آنیتہما وما فیہما، سب برتن، چوکھٹ، پلنگ، مسہری، دیوار، اینٹ، جو کچھ بھی پایا جائے سب سونا، سب سونا۔ اور ایک دوسری جنت ہوگی جس میں صرف چاندی کا استعمال ہوگا، دیوار، مسہری، پلنگ، تکیا، اور جو دروازے، جو کچھ آپ تصور کر سکتے ہیں، برتن کھانے پینے کے، وہ سب کے سب چاندی کے۔ کہا اس سے یہ مراد بھی، اور اس سے یہ مراد بھی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم، مفسرین کہتے ہیں ہم دوہری جنت عطا کریں گے۔ اللہ اکبر، یعنی ڈبل جنت اللہ رب العالمین اس کو دے گا۔ یہ خوف کا مقام ہے، یہ خوف کا مقام ہے۔ تو یہ انسان کو چاہیے کہ جب وہ عبادت کرے نا تو یہ دونوں چیزیں، اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ رب العالمین کا خوف۔ ارے بھائی، جو آپ کے گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہو اور اس کو چھپا کر کے کسی سے اس کا ذکر بھی نہ کرنے والا ہو، وہ کتنی عظیم حدیث ہے وہ دیکھیے۔ کہا کہ دنیا میں ہم نے اس کو چھپا دیا تھا، تم نے دنیا میں کیا تھا نا، کسی کو پتا نہیں تھا،
کہ تم اتنے بڑے گنہگار ہو، تمہارے بھرم، تمہاری لاج ہم نے دنیا میں رکھی تھی، آخرت میں ہم تم کو ذلیل و رسوا نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ سن لیجیے۔ حدیث کے سند کے اوپر تو اس وقت میں مطلع نہیں ہوں، لیکن پڑھا تھا کہیں پہ تو یاد آ گئی بات، تو بیان کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، کئی دنوں سے قحط سالی پڑی ہوئی تھی۔ لوگ آئے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور کہا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش طلبی کی دعا کر دیجئے، استسقاء کر دیجئے۔ تو حضرت موسیٰ نے اعلان کیا کہ فلاں دن سارے لوگ نکلو گے، فلاں میدان میں جا کر کے اللہ سے دعا کریں گے، بارش مانگیں گے، اللہ رب العالمین بارش عطا کر دے گا۔ نکلے لوگ، 70,000 80,000 کی تعداد بیان کی جاتی ہے، بنی اسرائیل نکلے اللہ سے دعا کرنے کے لیے، بارش کے لیے۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اے موسیٰ، آپ کے ان لوگوں میں جو آپ کے ساتھ آئے ہیں یہاں، ایک آدمی ایسا ہے قد عصى اللہ 40 سنہ، 40 سال تک اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، جب تک مجمع سے نکل کے باہر نہیں جائے گا نا بارش نہیں برسے گی، اس کے لیے نکل کے جانے کے لیے مجمع سے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اتنے لوگ یہاں موجود ہیں، ہم پکاریں گے سب سن لیں گے۔ کہا آپ پکاریے، سنانا یہ ہمارا کام۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا من عصى اللہ 40 سنہ، کون ہے جی تم میں سے جس نے 40 سال تک اللہ کی نافرمانی کی ہے؟ اخرج من بیننا، ہمارے جانب سے نکل جاؤ، بھاگو یہاں سے، نہیں تو بارش نہیں ہوگی، یہ اللہ کا آرڈر ہے۔ اب جو آدمی تھا موجود جو نافرمانی کر رہا تھا، اس کو پتا تھا، لیکن پہلی مرتبہ اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے ہم ہی تھوڑی ہوں گے اکیلے، کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے، لیکن کوئی نہیں نکلا۔ پھر آپ نے کہا کوئی نہیں نکلا، پھر آپ نے کہا کوئی نہیں نکلا، آخر میں حضرت موسیٰ نے کہا کہ نکلو، نہیں تو بارش ہوگی ہی نہیں۔ اب یہ جو گنہگار شخص تھا نا، یہ وہیں کھڑے ہو گیا لوگوں کے درمیان، اور اس نے کہا کہ اللہ، ابھی کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ نکلنے کے لیے، 40 سال سے گناہ کر رہے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا، اللہ کے نبی موجود ہیں، 70,000 بنی اسرائیل موجود ہیں، یہاں سے نکل کے جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے کتنا بڑا گنہگار ہے، معاف کر دے۔ اللہ نے اس کی گناہ کو وہیں پہ معاف کر دیا، انسٹنٹ جس کو آپ کہتے ہیں، اسی وقت معافی ہو گئی گناہ کی، بارش ہونے لگی۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ تو وہ آدمی تو نکلا نہیں، آدمی نکلا نہیں، کہا اس نے توبہ کیا، ہم نے معاف کر دیا۔ تو کہا ہم کو بتا تو دیجئے کہ تھا کون وہ؟ اللہ سے حضرت موسیٰ نے سوال کیا کہ یہ تو بتا دیجئے کہ تھا کون وہ، کون تھا؟ حضرت موسیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ میرا اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ، ہم اس کی یعنی اس کے راز کو افشا ہم کسی کے سامنے نہیں کریں گے، جب ہم نے اس کو معاف کر دیا، معاف ہو گیا، معاملہ ختم۔ کون تھا اس کے جاننے کی آپ جستجو مت کیجیے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا اکرام ہے، یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے، اسی کی قدر ہم لوگوں نے نہیں جانی۔ وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں ہے، اسی لیے وہ شرک کرتے ہیں، اسی لیے وہ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کے دروازوں پہ جا کر کے مانگتے ہیں، اسی لیے وہ اللہ سے امید نہیں رکھتے، اسی لیے وہ اللہ سے محبت نہیں کرتے۔ اس کتاب میں اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔